ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. جدے اتے حضوری دی مور ہووے دلا ایسی حضوری دی چٹ ہو جا. ملک الموت نہ لبے جان تیری مٹ کے تے ایسا ان مٹ ہو جا. سندا روے عرشاں دا جج تینوں یوسف پسروری ایہو جئی رٹ ہو جا. بن کے دھوڑ مدینے دے رستیاں دی کملی والے دے بوئے تے فٹ ہو جا. جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں. ہیڈ آفس ہے ساڈا مکہ مدینہ اور کوئی دجا ساڈا دنیا تے اسٹیٹ کوئی نہیں. اللہ دی ذات تو بعد اس جہانی اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں. نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں. سامعین حضرات ایدی ذرا نا ایکو بند کرو. میں اسٹیج تے آتے تو بیٹھا تھوڑے پنڈ دے اندر داخل ہویا تو مینوں
اس مسجد دے خطیب ساڈی جماعت دے عظیم عالم دین حافظ محمد اسلم اسد صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے فون کرنا کدی پروگرام واسطے، کدی جمعے واسطے، کدی کس طرح، وہ منو یاد آئے اللہ انہوں دی قبر نو جنت دی کیاری بنائے۔ اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وعیذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ انہوں دی نشانی حضرت مولانا شعیب اسلم صاحب، بڑی بات ہے کہ اپنے باپ دے ممبر نو اور مسلح نو اس نوجوان نے ماشاءاللہ چار چند لگا دیتے نے۔ اللہ تعالیٰ ایدی جوانی علم و عمل چ اللہ برکت عطا فرمائے اور قوت بیانی چ برکت عطا فرمائے۔ میں پنڈ دی پوری جماعت نو بھی داد دینا کہ جنہاں نے اس بچے نو اگے لگایا ہے اور حافظ اسلم صاحب دے نال مکمل وفا کیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ پوری جماعت دے جتنے گھر نے اس مسجد دی انتظامیہ دے احباب نے، اللہ سب دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں اللہ اپنی بارگاہ چ قبول کرے۔ میں اسٹیج تے بیٹھا دے حافظ شعیب صاحب نے منو کیا جی تھوڑا مضمون ہے این یقولوا سمینا و اطعنا۔ میں کہا چھیتی دسیا جو میں تقریر شروع کردا ادو دسنا چاہیے۔ تو برحال میں انشاءاللہ اسی ایت دے تحت اپنی معروضات اور گزارشات نو پیش کراں گا۔ ایکو ذرا بند کرو، کدھر ہے ساؤنڈ والا؟ ڈبلنگ دی بند کر دے، سادہ ہی چلا۔ گاں جدوں اپنے بچے نو جنم دیندی ہے نا تے اونوں زبان نہ چٹ کے صاف کر دی۔ ذمہ کول بیٹھا ہوندا ہے، وہ بھی گاں دے بچڑے نو صاف کردا ہے، او دے گلے چ ایک رسی لے کے نا گلے چ پا کے انہوں کلے نہ بن دیندا ہے۔ یہ سمجھدار ذمہ دی نشانی۔ وہ گاں دا جڑا بچڑا ہے اٹھدا ہے پھر ڈگدا ہے، پھر اٹھدا ہے پھر ڈگدا ہے، آخر وہ تھوڑی دیر تو بعد اپنے قدماں تے کھڑا ہو جاندا ہے۔ وہ جڑی حویلی اور چار دیواری ہے نا، وہ دے اندر اور بھی کئی قسم دیاں گاواں موجود نے جیڑیاں اس بچڑے دی ماں نالوں اعلیٰ نسل دیاں نے، اس بچڑے دی ماں نالوں زیادہ قیمتی نے۔ لیکن ذمہ جدوں اس گاں دے بچے نو چھڑدا ہے، وہ 100 گاں دے وچوں اپنی ماں لب لیندا ہے، وہ سیدھا جاندا ہے تے اپنی ماں کول جاندا ہے، کسے ہور گاں کول نہیں جاندا۔ اس لیے ہے نا ہن سیدھا ماں کول جان دی وجہ تو گاں دے اس بچڑے نو عربی دے اندر طبیعہ کیا جاندا ہے۔ طبیعہ دے وچوں ہے لفظ اتباع۔ ہن ساڈے سامنے جتنے بھی دنیا دے اندر مسلمان بریلوی دیوبندی نے اہل حدیث نے، سب نے کلمہ ایکو ہی نبی دا پڑھیا۔ ہن کلمہ پڑھن تو بعد ساڈے سامنے کئی ذاتاں، کئی جماعتاں، بڑے بڑے گدی نشین، بڑے بڑے پیر زادے، صاحب زادے، بڑے بڑے مفتی، جبیاں کبیاں والے موجود نے، لیکن کلمہ پڑھن تو بعد جنہیں پیغمبر دی رسالت اور آپ دی نبوت نو صحیح معنی اچ منیا ہے، وہ دنیا دیاں ساریاں پک ڈنڈیاں، دنیا دیاں ساریاں شخصیات نو، دنیا دیاں ساریاں ذاتاں نو، دنیا دے سارے پیر، دنیا دے سارے صاحب زادے، سید زادے، پیر زادے، سارا کچھ چھڈ کے وہ سیدھا جائے گا تے محمد دے دروازے تے جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس دروازے دے اوتے موٹی سرخی لکھی ہے من آتانی دخل الجنہ، جن نے میری اطاعت کر لئی وہ ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو گیا۔ ہن حدیث بین دلیل ہے کہ جنت لبنی ہے وہ نبی دے دروازے تو لبنی ہے، کسے امتی دے دروازے تو جنت نہیں لبنی۔ اور پورے قرآن دا مطالعہ کیجئے، کسے قرآن دی ایت دے اندر یہ نہیں آیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت کرو۔
حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت کرو، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد ابن حنبل، کیوں نہیں اللہ نے انہاں دی اطاعت اور اتباع دا حکم دیتا؟ یہ تمام امام بول دے نے اپنی مرضی نال، تے جڑا اپنی مرضی نہ بولے بٹر دے بس ہی دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ آمینہ دے لال دی اتباع اور اطاعت اس واسطے کرنی ہے، میرا محبوب بولدا ہے رب دی مرضی نہ، جڑا اللہ دی مرضی نہ بولے او دی کوئی بات بھی غلط ہو سکتی بولیے نہیں، او دی ہر بات جڑی ہے وہ حرف آخر ہے، ہر بات جڑی ہے وہ لا رہب ہے، او دی ہر بات جڑی ہے وہ حق کے، سچ ہے، پک کے، لا شک ہے۔ جیڑا او دی بات چ شک کردا ہے نا وہ بندہ بے ایمان ہے، مسلمان نہیں۔ گل دی سمجھ آ رہی؟ جس طرح قرآن منظم من اللہ ہے نا، ایویں حدیث بھی منظم من اللہ ہے۔ جویں قرآن جبریل لے کے آیا ہے ایویں حدیث بھی جبریل لے کے آیا ہے۔ قرآن بھی پیغمبر دے قلب اطہر تے اتریا ہے، حدیث بھی نبی دے قلب اطہر تے اتری ہے۔ قرآن بھی لا رہب ہے، حدیث بھی لا رہب ہے، قرآن چ بھی شک نہیں، حدیث چ بھی شک نہیں۔ قرآن دا منکر بھی کافر ہے، حدیث دا منکر بھی کافر ہے۔ اور حدیث تو بغیر قرآن دی تفسیر مکمل نہیں ہوندی۔ قرآن دی تفسیر اگر اس زمین دی دھرتی تے وہ پیغمبر دی حدیث ہے، کیونکہ قرآن نے کیا نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ ہن نماز پڑھنی کیویں میں وہ سارا طریقہ حدیث چ موجود ہے۔ حدیث دا منکر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ قرآن نے کیا حج کرو، حج کیویں کرنا ہے، احرام کتھوں بننا ہے، کیویں بننا ہے، احرام دی شرائط کی نے، اور تسی کتے بہندے نہیں ہوئے؟ عجیب گل ہے۔ احرام کتھوں بننا ہے، کیویں بننا ہے، احرام دی حالت چ کنہ چیزاں تو پرہیز کرنا ہے، یا کیڑے کم بندہ احرام دی حالت چ، یہ سارا کچھ کتھوں ملے گا؟ حدیث چوں۔ زکات کیا قرآن نے دیو، زکات کنے مال تے پیندی ہے، کیویں پیندی ہے، وہ سارا کتھوں ملے گا؟ حدیث چوں۔ دین حدیث تو بغیر مکمل ہی نہیں۔ ایک حدیث دا منکر کہن لگا، منکر نو میں کہا تو حدیث دا انکار کرنا ہے، تو آنا نبی پاک تو بعد لکھی گئی ہے انے سو سال، تو حدیث دا انکار کرنا ہے، منو نماز تے پڑھ کے وکھا۔ انہیں نماز شروع کی، میں نہیں نماز ایویں نہیں پڑھنی، جویں قرآن چاہے اوویں پڑھ، یہ تے حدیث دے مطابق پڑھنا ہے پیا، تو بھی ہاتھ بڑھنے نے، رفع الیدین کرنی ہے، جو بھی سبحان ربی، ایک سارا کچھ قرآن چوں وکھا۔ تو میں دوجا ایویں قرآن نے کیا نکاح کرو، اپنی امی تے ابے دا نکاح بھی منو قرآن چوں وکھا، یہ نکاح کرنا کیویں؟ وہ آکھے جی یہ کی؟ میں کہا میں گل جڑی کہہ رہا میں ٹھیک کہہ رہا، تو اپنی امی تے ابے دا نکاح قرآن چو ثابت کر، جے قرآن چو ثابت نہیں تے تو حرام دے، تیرے حرام دے ہون چ شک ہی کوئی نہیں، کیونکہ حدیث تے تو منتا نہیں۔ تے نکاح دا طریقہ کتھے آیا حدیث دے اندر؟ کتاب النکاح چ نبی علیہ السلام نکاح دا خطبہ پڑھ دے، کیڑیاں آیات پڑھ دے، پھر ایجاب و قبول کروان دے۔ میں کہ تے قرآن چ ہے ہی نہیں۔ اس واسطے جڑا حدیث دا منکر ہے وہ حلال دا نہیں۔ گل دی سمجھ آ رہی جی؟ کوئی نہ چپ کر کے بہ رہے ہو میرے؟ تو اس واسطے بعض لوگ یہ بات کہندے نے کہ حدیث تو ٹھیک ہے لیکن میری عقل کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے۔ آندے نے کہ نہیں؟ بولو دے صحیح، یہ حدیث ٹھیک ہے، میرے امام کے قول کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے۔ حدیث ٹھیک ہے، میری قیاس اور رائے کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے۔ اصول کرخی ایک کتاب ہے، چند صفات تے مشتمل ہے، یعنی کہ ٹوٹل کوئی 2 4 5 صفحے ہونے نے۔ اصول دی کتاب ہے فقہ دی، وہ دے اندر قاعدہ درج ہے۔ میں ویسے ترجمہ اس طرح ہی کیتا کہ قرآن حدیث دے مقابلے چ امام دا قول آ جائے، انہاں کہا جی قول نہ چھڈو، قرآن حدیث چھڑ دیو۔ ایک حنفی مفتی ننکانے دے قریب پنڈ آ گیا مسجد چ، آندا جی ایویں نہیں لکھیا۔ میں کیویں لکھیا؟ جی اتنے لکھیا کہ قرآن دی آیت دے مقابلے چ امام دا قول آ جائے، آیت منسوخ سمجھی جائے گی۔
گل دی سمجھ آ رہی جی؟ حدیث دے مقابلے سے امام دا قول آ جائے، حدیث امام دے قول نہ ٹکرائے، حدیث منسوخ سمجھی جائے گی۔ تو میں کیا میں کی کیتا ہے؟ میں ذرا پنجابی چ جھٹکی زبان چ کہہ چھڑیا ہے کہ امام دا قول منو، قرآن دی چھڑ دیو، گل تے پھر اوتھے یہ کان ادھروں نہیں پھڑ لے یا دوجے پاسے نہیں پھڑ لے۔ اور ایک کتاب ہے جال حق مفتی احمد یار خان نعیمی دی، گجراتی دی، او دے اینڈ تے جا کے انہیں لکھیا القرآن والحدیث یضلان، قرآن حدیث تے گمراہ کردا ہے، الا بالمجتہد، جڑا مجتہد ہے نا فتویٰ دین والا ہے، انہوں گمراہ نہیں کرتا۔ اہل حدیثو اس زمین دی دھرتی تے اگر حدیث دا دفاع کیتا ہے تے مسلک اہل حدیث دے علماء نے کیتا ہے، اور حدیث نو پڑھایا ہے، حدیث نو لوکاں دے گھراں تک پہنچایا ہے، حدیث نو سنایا ہے، حدیث نو سکھایا ہے، تے اہل حدیث دے مدارس نے سکھایا ہے۔ باقی جتنے مدارس نے 6 سال تک فقہ پڑھاندے نے، آخری سال صرف حدیث دا دورہ پیندا ہے، آخری سال صرف بخاری دا دورہ کراندے نے، اور بخاری شریف دے دورے چ بھی کئی منڈے اہل حدیث ہو جاندے نے، کئی طالب علم اہل حدیث ہوئے، لیکن حدیث دا رد علماء حنفیہ نے کیتا ہے۔ فیض الباری بخاری دی شرح او دے اندر مولانا انور شاہ کاشمیری نے لکھیا ہے کہ میں پوری زندگی ایک وطر والی حدیث دا رد کردا رہا، لیکن میرے کو ایک وطر والی حدیث دا رد نہیں ہویا، اور حدیث دا رد کیتا ہے۔ میں تھانوں ایک گل سناواں، 2009 دی گل ہے، میں حج واسطے گیا، میرے نال ایک گجراں والے دا مفتی رہندا سی، اودے نال کوئی 2-3 اودے مقتدی آئے سن، ویگن 'چ بیٹھ کے جدو جا آن کے تھلے حرم 'چ لین لگے نا، تو اودے مقتدی نو ایتھے نا وہ ویگن دا سٹینڈ جہا جڑا دروازہ ہوندا ہے او دا اندر لگا ہوندا ڈنڈا جہا وجا، وہ زخمی ہو گیا، بیچارے دا خون چلن لگ پیا، وضو کر کے رہائش چ آئی دا سی۔ یکم ذو الحج تو بعد حرم دے اندر بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے، تھلے وضو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ مفتی صاحب تاں چڑھے نا تو انہوں کہنے لگے جاؤ تو وضو کر کے آ، تیرا وضو ٹوٹ گیا، تیرا خون نکلے، وضو ٹوٹ گیا۔ میں انہوں مفتی نو کہا جی، میں کہا جی پیغمبر دی حدیث ہے کہ نبی پاک دے صحابہ میدان جنگ چ زخمی ہوندے سن تے خون چل رہے ہوندے سن تے نماز پڑھ لیندے سن، حدیث موجود نے کہ زخمی حالت بھی صحابہ نے نماز پڑھی ہے تے خون چل رہے نے۔ میں کیا انہاں دا وضو نہیں ٹوٹدا، اے دا وضو ٹوٹ گیا؟ اور منو پتہ ہے کیوں کی آندا جی ہماری فقہ کا مسئلہ ہے نا، لہذا میں کہتا مطلب ہے تو حدیث نو نہیں ماندا، تو فقہ نو ماننا ہے۔ وہ مفتی نو میں بات کہی، میں کہا تو حدیث نو نہیں ماندا، تو فقہ نو ماننا ہے، یعنی انہاں مولویاں نے قسم کھادی ہے حدیث تے مننی ہی نہیں۔ وہ وضو کر کے آیا، کوئی تقریباً کو 20-25 منٹ لگ گئے، آخر تھلے واش روم چ لینا لگیاں ہوندیاں، وضو کر کے اتنے آیا، پھر وہ کدے خون پھر پیا سمے، انہوں نے دوبارہ پھر کر کے آ، میں کہا اور گل سن، ادھر جا کے نماز پڑھے نے، تیری ساری نماز اجاڑ چھڑنی ہے، قضا کر چھڑنی ہے، تیرا خون چلتا ہے، میں ذمہ دار ہاں، تیرا وضو صحیح ہے، تو میں جے تو فقہ تے عمل کیتا تو وضو کرن چی رہنا ہے، اثر دی نماز لنگھ جانی ہے۔ دوسرا اٹھیا، انہیں کہا جی نبینا بندہ امامت نہیں کرا سکتا، کیوں جی؟ ہماری فقہ کا مسئلہ ہے۔ اہل حدیث آئے میدان دے اندر، اہل حدیث دے علماء نے کیا، جدو آقا مدینہ چھڈ کے جاندے سن، اپنے مسلے دا امام ممبر دا خطیب حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نو بنا دے سن، وہ نبینے سن اکھاں تو۔ میں کہا مولوی تیرا علم میرے آمینہ دے لال دے علم نہ زیادہ ہے؟ آقا نے اپنے مسلے دا امام، ممبر دا خطیب، اپنی مسجد دا مؤذن فرمایا عبداللہ بن ام مکتوم جماعت بھی تو کرانی ہے، جمعہ بھی تو پڑھانا ہے، اذان بھی تو کہنی ہے۔ تو میں کیا ادھر نبینا امامت کروا رہا ہے، تو نبینے نو آنا بھی امامت نہیں کرا سکتا، انہوں پاکی پلیتی دا نہیں پتا ہوندا۔ پھر اگے آیا کہنے لگا جی بچہ امامت نہیں کرا سکتا، میں کہا نبی دے دور چ 7 سال دا بچہ ہے جنہوں نبی علیہ السلام نے مسلے دا امام مقرر کیتا ہے۔ ہر جگہ تے حدیث دا رد دے فقہ نو اگے۔ میں کہا پھر تیری فقہ تے ہور بھی بڑا کچھ کہندی ہے، اگر تو اپنے پیو دا ممبر تے چڑھ کے ذرا فقہ کھول کے بیان کرنا، پھر سر لوہے دا لے کے آئی۔ میں کہا ممبر تے فقہ نہیں بیان کر دے،
تے لوکاں نو فقہ تے عمل کراندے ہو. حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا جی بیوی فوت ہو جائے تے خامد دا چہرہ نہ ویکھے, خامد فوت ہو جائے تے بیوی او دے چار پائی نو ہاتھ بھی نہ لائے. میں شاٹ پیندی سو. میں کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیری فقہ کہہ رہی ہے خامد فوت ہو جائے بیوی ہاتھ نہ لائے, بیوی فوت ہو جائے خامد چہرہ نہ ویکھے, سارا جہان ویکھے لیکن او دا خامد نہ ویکھے. تے میں کیا دوجے پاسے حضرت ابو بکر نو غسل انہاں دی بیوی اسماء بنت امیس نے دتا ہے, فاطمہ نو غسل علی المرتضی نے دیتا ہے. آقا فرماندے نے عائشہ تو میری زندگی چ فوت ہو جائیں تینو غسل بھی خود دیاں, کفن بھی آپ دیاں, تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں. حدیث تے کہہ رہی ہے خامد بیوی, بیوی خامد نو غسل دے سکتی. پر کسی علماء حنفیہ نو پوچھو کہندے توبہ ایک کام کر ہی نہیں سکتی, کیونکہ ہمارے امام نے فرمایا. میں تیرے امام نے تے کیا ہے اترکو قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا قول چھڑ دیو نبی دی حدیث تے عمل کرو. حضرت امام ابو حنیفہ نے کیا ہے کتاب اٹھاؤ اقد الجیت, اقد میں نے ہار, جیت میں نے گلا, مضاف مضاف ہے. یہ صفحہ نمبر 53 دے اتے 53 نمبر صفحے تے امام صاحب کو ایک سوال کیتا ہے ایک مقتدی نے, امام صاحب اگر ایک پاسے نبی دی حدیث آ جائے ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے, تھوڑا قول نبی دی حدیث نہ ٹکراندا ہوئے, پھر فرمایا میرا قول چھڑ دیو حدیث منو. میں کیا ظالمو امام دا قول بھی نہیں چھڑ دے, حدیث بھی نہیں مان دے, اپنے امام دی بھی نہیں جے منی. اگر منی ہوندی تے امام صاحب دی منی ہوندی, قول انہاں دا اے ہی ہے خامد بیوی, بیوی خامد نو غسل نہ دے, چہرہ نہ ویکھے. انہاں نے میرا قول چھڈو حدیث منو. حدیث منی ہوندی تو کہندا کہ خامد بیوی, بیوی خامد نو غسل دے سکتی. تسا امام دی بھی نہیں منی, حدیث دی بھی نہیں منی. بنتے ہو وفادار, وفا کر کے تو دکھاؤ. کہنے کی وفا اور ہے, کرنے کی وفا اور ہے. اس واسطے روئے زمین تے حدیث دے محافظ کون نے؟ اہل حدیث. بولو اہل حدیث. پہلے سال تو آخر تک پڑھاندے نے علماء اہل حدیث. ساڈے تے پہلے سال چ بچے داخل ہوندے نے نا تے پہلے سال ہی نقبۃ الحدیث پڑھائی جاندی ہے جہدے 100 حدیث کتاب چھوٹی جی. دوجے سال بلوغ المرام, تیجے سال بلوغ المرام دا دوجا حصہ مشکات, چوتھے سال مشکات دا دوجا حصہ نسائی شریف, پنجویں سال سنن نبی داؤد ترمذی, چھٹے سال جا کے مسلم بخاری ابن ماجہ. پوری 6 سال ٹک کے حدیث نو پڑھایا جاندہ ہے. اسی دورہ نہیں کراندے. اور میرا ایک دعویٰ ہے, میں مسجد دے اندر وضو کر کے بیٹھا, میرے کے قرآن پہ ہے, اگر حنفی علماء اپنے مدارس دے اندر نبی پاک دی حدیث پہلے سال تو پڑھانی شروع کر دین, ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں دنیا چ کوئی حنفی رہے ہی نہ. یہ میرا دعویٰ ہے کہ طلباء حدیث پڑھن گے, طلباء مشکات پڑھن گے, بخاری پڑھن گے, مسلم پڑھن گے, ابو داؤد پڑھن گے, نسائی پڑھن گے, ترمذی پڑھن گے, ابو داؤد پڑھن گے, سیاستہ جدو پڑھن گے, کوئی طالب علم حنفی نہیں رہے گا. لیکن نہیں, انہیں اس پاسے لگن ہی نہیں دینا. آؤ اہل حدیث کہہ رہے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تھوڑی مہربانی یار, میری سن لو, باج تو ہی کر لے, بڑی مہربانی یار تھوڑی. فرمایا میرے محبوب جی اعلان کر دے ہو جدو میرے پیغمبر دی حدیث آ جائے کسے دی عقل چلے گی؟ بولو بولو, کسے دی قیاس نہیں چلے گی. آؤ نہ ذرا غور کرو, حدیبیہ دا مقام ہے, 1400 پیغمبر دے صحابہ پیدل سفر کر کے احرام بن کے حدیبیہ دے مقام تے پہنچ جاندے نے. اگو مکے والیاں نے اے پیغام بھیجے اسی تھانوں عمرہ نہیں کرن دینا, بیت اللہ دا طواف نہیں کرن دینا, صفا مروہ دی سعی نہیں کرن دینی. میرے پیغمبر فرمان لگے عمر کہ جا جا کے انہاں مکے والیاں نو سمجھانا اسی کوئی الاتے حرب و ضرب لے کے نہیں آئے, اسی تے بیت اللہ دا طواف کرن واسطے آئے ہاں, اسی تے صفا مروہ دیاں سائیاں کرن آئے ہاں.
اسی تے زمزم دا پانی پین واسطے آئے ہاں تے انہاں مکے والیاں نو جا کے سمجھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے محبوب جی میرا اگے ہی مشرکانہ اٹ کھڑکا چلدا ہے، اگر کسے گل کیتی میں بندہ ٹپا دینا ہے، پچھلی نالو اگلی وج جانی، لہذا بڑا حلیم الطبع انسان ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان نو بھیج دیو اے دے نال کو اچھی بول بھی پے تے حضرت عثمان چلا نے بردباری بڑی رکھی ہے۔ اے حضرت عثمان اگوں تیش دے اندر نہیں ہوندے، جلالی طبیعت دے مالک نہیں۔ حضرت عثمان نو مکے دے اندر بھیج دیتا جاندا ہے۔ مکے والے آندے نے عثمان آ جم جم بیت اللہ دا طواف کر، آ صفا مروہ دیاں سائیاں کر، زمزم پی، تینو کون ہے روکن والا؟ تے میرے عثمان کی آندے نے سرکار جے نہ ہوون میں نہ طواف کرساں، محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں۔ سرکار جے نہ ہوول میں نہ طواف کرساں، محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں۔ کتنا قدر ہے عثمان دے دل اندر سوہنے مصطفیٰ دا، عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا۔ حدیبیہ دے مقام تے صحابہ کہندے نے عثمان نے طواف کر لیا ہوئے گا، صفا مروہ دی سائی بھی کر لئی ہوئے گی۔ آقا فرماندے نے میرے صحابیو عثمان مر سکدا ہے ساڈے تو بغیر بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکدا۔ افواہاں پھیل جاندیاں نے عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے۔ آقا فرماندے نے آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو کہ عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا۔ اگر میرے نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئیے؟ میرے آقا نو پتہ ہی نہیں۔ آقا فرماندے نے آؤ بیعت کرو، ادھر میرے ول ویکھو، اس طرح ہاتھ میرے نبی دا ہے، اتے ہاتھ میرے صدیق اکبر دا ہوندا ہے، اتے ہاتھ میرے عمر فاروق دا ہوندا ہے، اتے ہاتھ میرے علی دا ہوندا ہے۔ 1400 صحابہ دے ہاتھ ہوندے نے، عرشاں تو رب بول پیندا ہے محبوبہ انہاں بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی، انہاں بیعت میرے ہاتھ تے کیتی ہے۔ نالی ید اللہ فوق ایدیہم، محبوبہ انہاں دے ہتھاں دے اتے میں عرشاں دے رب دا ہاتھ ہے۔ ہن میں گل دسنا چاہنا، ادھر میرے ول ویکھو، تھلے ہاتھ مصطفیٰ دا اتے 1400 صحابہ دا ہاتھ آیا ہے تے اتے اللہ دا ہاتھ ہوندا ہے۔ جیڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جان جہنم چ جا سکدے نے؟ ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے، اوپر انہاں دے ہاتھ ہے ساڈا، اے سانو بڑے پیارے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ میں انہاں تے راضی ہو گیا واں، اے اطلاعاں مکے چ پہنچ دیاں نے۔ مشرک ڈرپوک بھی ہوندا ہے تے مشرک چلاک بھی ہوندا ہے۔ مکے دے مشرکاں نو پتہ لگ گیا ہے کہ صحابہ نے مرن تو باز نہیں آنا، لیکن اج دا نام نہاد مسلمان کہندا کہ نبی دے صحابہ بدل گئے۔ او کافر مشرکی نے مکان دے نے جنہ مرن تے بیعت کر لئیے نہ مرن تو باز۔
یہ آندا ہے نبی دے صحابہ بدل گئے، اور میں کیا جس پانی زمزم دے پانی نو اڈی نبی اسماعیل دی لگی ہے، او دا رنگ نہیں بدلدا، او دا مزہ نہیں بدلدا، او دا ذائقہ نہیں بدلدا، تے جس صحابی نو نبی دا سینہ لگا پسینہ لگا او کیویں بدل سکدا ہے؟ بولو بدل سکدا؟ یہ پسینہ میرے نبی دا ہے تے سینہ بھی میرے نبی دا ہے، پسینہ بھی آلہ ہے، اونچی بولو سینہ بھی، مدینہ بھی، قرآن جیا نگینہ بھی، تے رمضان جیا مہینہ بھی آلہ ہے۔ اے ویکھ لے انہاں نے اپنا ایک سفیر بھیجیا ہے، سہیل نامی آدمی نو بھیجیا، جا صلح کر کے آ، توجہ میرے ور رکھیا جے۔ آقا فرماندے نے او سہیل کیویں آیا ہے؟ آندا جی میں تے صلح دا پیغام لے کے آیا۔ آقا فرماندے نے تو صلح کرن واسطے آیا ہے تے میرے محبوب نو کہنا چاہیدا سی اے ساڈیاں شرائط نے، ایک کوئی شرط ہے سانو عمرہ کرن دیو، ساڈی صلح ہی صلح ہے، لیکن میں صدقے جاواں اپنے محبوب تو۔ آقا فرماندے نے اوے سہیل تیریاں شرائط کی نے؟ اے پیندیاں لیندیاں آندا ہے پہلی شرط میری اے وے ایتھوں تسی واپس مدینے جاؤ تے اگلے سال پھر عمرہ کرن آؤ۔ آقا فرماندے نے ٹھیک ہے۔ حضرت عمر آندے نے اے شرط میری عقل دے خلاف سی، آندے نے نا یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے، بول دے نہیں۔ حضرت عمر آندے نے میری عقل دے احرام بن کے مکے دے مڈ آیا، عمرہ بھی نہ کریے تو واپس ٹر جائی۔ آقا فرماندے نے ٹھیک، لیکن حضرت عمر آندے نے نبی دے چہرے دا جلال تے جمال ہی انہا سی، ویکھن دی جرت نہیں، بولنا تے درکنار رہا۔ دوجی شرط تیری کی ہے بھائی؟ آندا دوسری شرط ہے وے مکیوں مدینے بندہ آ گیا تو ہاں فوراً دینا، تے مدینے مکے آیا آساں دینا۔ آقا فرماندے نے بھی ٹھیک۔ حضرت عمر آندے نے اس تو بھی اگے سی، شرائط طے ہوئیاں تے میرے نبی نے صلح نامے تے سین کیتے، اینو کیا تمہیں سین کر؟ اے جدوں ویندا صلح نامہ آندا میں سین نہیں کرنے۔ آقا فرماندے نے تو کیوں نہیں کرنے؟ آندا جی اتے محمد الرسول اللہ لکھیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اینو تو مٹاؤ گے اسی تھانو رسول اللہ منیا ہی نہیں، آساں تے تھانو محمد بن عبداللہ منیا ہے، جے محمد رسول اللہ من لئیے لتبانا پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پئے گی۔ اور بوٹر دے باسیو اس مشرک نو پتہ ہے محمد نو رسول اللہ مان لے آئے دے پیچھے، تے کلمہ پڑھن والے مسلمان نو کیوں نہیں پتا اے رسول اللہ بھی منی جاندہ ہے تے نبی دی سنت پاک نو کٹ کے تے گلیاں چ روڑی جاندہ ہے۔ جنہیں داڑیاں بنا دے نے پوچھو رسول اللہ مان دے نے کہ نہیں؟ کہندے بالکل ماننے ہیں جی اسی، نبی علیہ السلام سچے رسول نے، آخری رسول نے، سارا کچھ منن دے، پھر پیغمبر دی سنت نو کیوں کٹنا ہے؟ ویہلا مشرک نو پتہ ہے انو رسول اللہ مان لے آئے دے پیچھے چلنا پینا ہے، مسلمان نو کیوں نہیں پتا؟ دیوبندیاں نو پوچھو کہ رسول اللہ من دیو کہ نہیں، کہندے نے مننے ہاں، پھر انہاں نو کہو جے رسول اللہ مننا ہے پھر نبی دی حدیث دے سامنے اماماں دے قول پیش کیوں کرنا ہے؟ بریلوی بھائیاں نو پوچھو تو رسول اللہ مننا ہے، آندا جی مننا، ادھر کلمہ نبی دا پڑھنا ہے تے مذہب احمد رضا دا مننا ہے۔ کلمہ نبی دا پڑھنا ہے تقلید امام ابو حنیفہ دی کرنا ہے، کلمہ نبی دا پڑھنا ہے تے گل فقہ دی کرنا ہے، کدی کنز قدوری ہدایہ وقایہ دی کرنا ہے۔ اوے ظالمہ قیامت دا دن ہوئے گا، نبی نو جواب کی دیں گا؟ بولو۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے علی اتو محمد رسول اللہ مٹا دیو۔ حضرت علی آندے نے محبوب جی میرا ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے، میں رسول اللہ نہیں مٹا سکتا۔ ہن ربیع الاول آندا ہے، مولوی کیک تے میرے نبی دا نام لے کے اتو چھریاں نہ کٹ دے۔
بولو کٹتے نے کہ نہیں؟ بولتے نہیں یار، کٹتے نے نا۔ میں کیا مولوی تو مر نہیں گیا، تینوں گش نہیں پی گیا، پنجابی زبان چ تینوں پھڑکی نہیں پی گئی، پیغمبر دے نا تے چھری چلان لگیا تیرے دل نو کچھ نہیں ہویا؟ اہل حدیث نو ظالم و گستاخ کہندے ہو، اہل حدیث نو تختہ دار منظور ہے، محمد دی میم تے چھری نہ کٹنا تے دور دی گل ہے، اتے چھری رکھنی بھی قبول نہیں۔ نبی علیہ السلام نے اتنے نہ اس طرح لکیر پھیری، صلح ہو گئی۔ صحیح بخاری ہے، حضرت عمر اٹھے سیدھے ابو بکر دے خیمے چ۔ ابو بکر یار کو صلح دی سمجھ آئی ہے، اے کی ہویا؟ اے ساریاں انہاں دیاں منیاں نے، اپنی ایک بھی نہیں منوائی، ساریاں شرطاں انہاں دیاں منیاں نے، اللہ دے نبی نے اپنی ایک دوویں جنے چل کے اللہ دے نبی نے گل تے کریے۔ حضرت ابو بکر آندے نے عمر تو آپ ہی کر لے، میں نہیں کرنی۔ فرمایا تسی کیوں نہیں کرنی؟ فرمایا عمر ہوا رسول اللہ علیہ وسلم، اللہ دے رسول نے میں گل بولیا جے نہیں کرنی، میری جرت نہیں۔ عمر دلیر آدمی نے سدھے رسول اللہ دے خیمے دے اندر، آقا فرماندے نے عمر کیویں آیا ہے؟ حضرت عمر آندے نے جی اسی حق تے ہاں، حق تے ہاں۔ تے وہ کافر وہ باطل تے نے، انہاں نال لڑدے سی مر جائی کتھے جاواں جنت چ، تے وہ کتے جان گے جہنم جی۔ پھر ایڈی لیف کے صلح کرن دی لوڑ کادی سی؟ آقا فرماندے نے عمر انی رسول اللہ، آندے نے ادھر جانا ابو بکر کو ہوا رسول اللہ آندے نے، ادھر آیا انی رسول اللہ۔ تے نال ہی آقا فرماندے نے عمر اکھاں کھول کے تک لے، کن کھول کے سن لے، یہ صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی، میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے۔ حضرت عمر آندے نے میرے پیراں تھلیوں زمین نکل جاندی ہے، زمین آسمان دا کلابہ ایک ہو جاندا ہے۔ میں کیا عمر تو بڑا وڈا نیر مار بیٹھا ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے، جڑا نبی دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کردا رہے ہیں، نبی دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس پیش کردا رہے ہیں، نبی دی حدیث دے سامنے اپنی رائے پیش کردا رہے ہیں، نبی دی حدیث دے سامنے اپنا قول تے فتویٰ پیش کردا رہے ہیں۔ حضرت عمر آندے نے اس حدیبیہ والے کبیرہ گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا ہے، میں بڑیاں بڑیاں اللہ اکبر نیکیاں کیتیاں نے، اللہ حدیبیہ والا میرا گناہ معاف کر دے، اے ہی میرا مسلک ہے، اے ہی میرا منہج ہے، او بٹر والے ہو اردا گرد تون والے ہو، اے ہی ساڈا منہج تے دعوت پیغام ہے۔ نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا قول نہیں چل سکدا، میں تیرے امام دا قول کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی عقل نہیں چل سکتی، میں تیری عقل کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی قیاس رائے فتویٰ نہیں چل سکتا، میں تیرے امام دا فتویٰ تے قیاس رائے کیویں چلن دیاں؟ جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی دنیا دے قول قیاس فتوے رائے سارا کچھ ٹھکرا دیتا جائے گا، محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا۔ کیوں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ حضرت عمر کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ دے کول ایک بندہ ہوندا ہے، آن کے آندا ہے عمر جی ایتھوں ہاتھ کٹیا جاندا ہے، اے دی دیت کنی ہے؟ میرے فاروق فرماندے نے دی دیت 50 اونٹ ہے۔
وہ اگوں آندا جی جے انگوٹھا کٹیا جائے ایدی دیت کنی ہے؟ فرمایا 15 اونٹ ہے۔ آندا جی انگل کٹی جائے دی دیت کنی ہے؟ فرمایا 10 اونٹ ہے۔ اے انگل کٹی جائے دی دیت کنی ہے؟ 10 اونٹ ہے۔ اے انگل کٹی جائے دی دیت کنی ہے؟ 9 اونٹ ہے۔ اے چھوٹی انگل کٹی جائے دی دیت کنی ہے؟ 6 اونٹ ہے۔ کنے ہو گئے؟ 50 پورے ہو گئے، صاحب نہیں جے ہوندا؟ میرے فاروق نے اس طرح کر کے ایک فتوا لکھیا اپنا، او دے اوتے اس طرح پنجا چھاپیا، انگوٹھے اگے 15 اونٹ 10 10 9 6 لکھ کے تھلے اپنی مہر لا دیتی ہے تے سین کر دیتے نے۔ اج تو بعد 22 لاکھ مربع میل دے اندر فیصلہ ہوئے گا تے فتوا فاروق دے مطابق ہوئے گا۔ قاصد چلدا چلدا مصر دی عدالت پہنچدا ہے تے اس طرح کر کے جج نو جا کے فتوا دیندا ہے تے وقت دے جج نے فتوا کھولیا عمر فاروق دا تے پڑھ دینے پے نال کرسی ڈٹھی ہے میرے نبی دے صحابی جلیل القدر نے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہاں دی نظر پہ جاندی ہے، انہاں دی نظر پئی تے جج نو آندے نے انہاں مینوں دکھاؤ کی ہے؟ اسے عمر دا فتوا آ گیا ہے، انگلاں دی دیت لکھی ہے عمر نے، انگوٹھے دے 15 تے دوں دے 10 10 ایک دے 9 ایک دے 6 اونٹ لکھے نے۔ حضرت عوف نے جدو فتوا ویکھیا تے چہرہ سرخ ہو جاندا ہے، اوتھوں گھوڑا لیندے نے، مدینے پہنچ دے نے، مسجد نبوی دے کچے سینچ میرا عمر بن خطاب 22 لاکھ مربع میل دا مالک لیٹیا ہے، آن کے ملدے نے، سلام ہوندی ہے تے حضرت عمر آندے نے عوف کیویں آئے ہو؟ فرمایا فتوا تہاڈا جی میرا، سین تیرے نے میرے نے، اے انگلاں دی دیت عمر جی تساں مقرر کیتی ہے؟ جی میں کیتی ہے۔ فرمایا عمر میں جگاں دے پیر کولوں اپنے کناں نال حدیث سنی سی 5 انگلاں دی دیت برابر ہے۔ ہر انگل دے 10 اونٹ نے، تسی انگوٹھے دے 15 لکھے نے، ایک دے 9 ایک دے 6۔ عمر تو کون ہے دیت ود کٹ کرن والا؟ میں تیرا فتوا مننا کہ محمد دی حدیث مننا؟ تے حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی نے نہیں کیا لے میں فتوا دے بیٹھا حدیث بات چاہیے، میں 22 لاکھ مربع میل دا مالک ہاں، خلیفۃ المسلمین ہاں، جلیل القدر صحابی سے حضرت عمر فاروق پتا جی رضی اللہ تعالی جدو انہاں دی میت پئی ہے تے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے فرمایا سی اج او شخصیت دنیا تو چلی گئی ہے جدا علم ایک پاسے، پوری کائنات دا علم دوجے پاسے، پوری دنیا دا علم مل کے فاروق تیرے علم دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ نبی دے خواب نہیں، صحیح بخاری سے 4-5 نبی نے دودھ پیندا بچیا عمر نو دیتا، مراد کی ہے علم ہے۔ پانی دے ڈول سارے کڈے، حضرت ابو بکر نے بھی کڈے، تھک گئے، پھر عمر نے کڈے، انہیں کڈے، زمین سیراب کر دیتی۔ اللہ رسول یہ دی تعبیر کی ہے، فرمایا میرے عمر دے دور خلافت جنگلاں چ بھی اسلام دے پرچم گڈے جان۔ حضرت عمر فاروق نے کاتب نو منگوایا، کاتب آندا ہے عوف نبی دی حدیث لکھاؤ، ایسے ہی پیچ دے اوتے تھلے حدیث لکھی جاندی ہے تے تھلے میرے عمر فاروق نے نوٹ لکھیا، نوٹ کی ہے کہ اج تو بعد ساریاں عدالتاں دے اندر فیصلہ فتوی فاروق دے مطابق نہیں ہوئے گا، محمد دی حدیث دے مطابق ہوئے گا۔ کیوں ہوئے گا؟ یقولو سمعنا واتانا، نبی دی حدیث آ گئی ہے، سن بھی لیا تے من بھی لیا۔ مومن آن دئیے نونے ایک کون والا ہوندا ہے، آن کے آندا عمر جی ایک بی بی مناس کے حج ادا کر لیندی ہے، حج انہیں مکمل کر لیا ہے تے انہیں واپس آنا ہے تے آن لگیا طواف الوداع کریدا ہے۔ حاجی جدوں حرم چوں نکلدے نے طواف الوداع کردے نے تے انہوں مخصوص ایام شروع ہو گئے نے، ہن او بی بی طواف الوداع کر کے آئے گی یا کرن تو بغیر آئے گی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے وہ بی بی اوتھے ہی رہے، مخصوص ایام تو فارغ ہوئے، طواف الوداع کر کے آئے۔ وہ بندہ آندا جی نبی دی حدیث ہے وہ بی بی طواف کرن تو بغیر آ جائے۔
میرے عمر نے انہوں سر تو پیراں تک ویکھیا ہے. فرمایا جدوں تو میرے کو مسئلہ پوچھن واسطے آیا سا تینوں حدیث دا علم ہے سی؟ آندا جی. جلاد نو کیا کوڑا لے کے آ. آندا جی کوڑا کی کرنا ہے؟ فرمایا تینوں سزا لگا دین. آندا جی میں حدیث سنائی ہے تسا اپنی عقل قیاس نہ فتوا دیتا ہے اوتھے ہی رہے. مخصوص ایام تو فارغ ہوئے تے پھر او طواف الوداع کر کے آئے تے تسی میں حدیث نبی دی سنائی ہے تسی اپنی قیاس رائے نو نبی دی حدیث تے تسی فقیت دے رہے ہو تے منو حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے مار رہے ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں تینو حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارن, میں تے تینو کوڑے اس وجہ تو لگا مارن او تیرے کو محمد دی حدیث موجود ہے تو عمر دے دروازے تے لہن کیا ہے. تو سمجھ آن ڈئی جے کوئی نہ بولو دے صحیح. مولانا انعام الحق فاروقی صاحب تشریف لائے نے ماشاءاللہ, اور ساڈی ضلع دے ناظم اور امیر بھی مولانا حافظ مزمل الدین صاحب حافظہ اللہ تشریف فرمان ہے. ساڈی جماعت دے نوجوان خطیب حافظ ندیم صاحب وہ بھی تشریف لائے نے. اللہ تعالیٰ انہاں سارے علماء دا آنا قبول فرمائے. فضاء الرحمان طیب صاحب بھی بیٹھے نے, علماء تشریف فرمائے. اچھا جی ٹھیک ہے جناب. حافظ لیا قاری لیاز صاحب تشریف لائے نے ماشاءاللہ جی سبحان اللہ. تارمان بھی آیا میرا پتری. عبد الرحمان کتنے ہوئے نہ رہی ہے؟ چلو یہ جوڑی نو اللہ بھی قائم دائم رکھے. ہن توجہ میرے ال بھی کرو یار, ہے توجہ. حضرت عمر آندے نے مسجد نبوی دے ممبر تے چڑھ کے اعلان کیتا ہے میرے فاروق نے کہ اج تو بعد جن اے کیا ادھر جدے کو نبی دی حدیث موجود ہے عمر دے دروازے تے فتوا لین واسطے آئے گا, عمر انہوں مدینے دے چوکاں چ لٹا کے کوڑے مارے گا. کیوں یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. آئیے ذرا غور کیجئے, توجہ ہے. نبی دیکھ صحابی نے حضرت خریم الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے وال کندیاں تے نے لمے لمے وال کندیاں دے پیر تے تحمد گٹیاں تو تھلے رہندا ہے. ترناٹ چودھری نہیں جنوں آندے چنگا سان چودھری. تے نبی علیہ السلام بیٹھے نے مسجد نبوی شاہ دی نماز پڑھا کے آقا فرماندے نے یار خریم بڑا چنگا بندہ ہے, اگر دو کم کر لے او دے نوں چنگا ہے ہی کوئی نہیں. ایک وال کنا دیاں لوہاں دے برابر کر لے تے تحمد گٹیاں تو تاں کر لے, اے دے ورگا چنگا ہے جے. نبی علیہ السلام نے انہوں نہیں کیا, صحابہ جی گل کی تھی. ایک صحابی نے جا کے انہوں دسیا کہ تیرے بارے چ اللہ رسول نے فرمایا. انہیں پھر یہ نہیں کہا میں پہلو پوچھ رہا نہ کول چھری پئی سی تے چھری نو نا ایتھوں رکھ کے نا پچھوں ایس رکدا پھیردا والاں نو, کنا دیاں لوہاں دے برابر وال تحمد گٹیاں تو تاں تے مسجد نبوی دے مین دروازے چان کے آندا اللہ دے رسول ہن میں چنگا لگنا وا. آقا فرماندے نے تو پہلو بھی چنگا سیں تو ہن بھی. کیوں ان یقولوا سمعنا واطعنا, تو سن لیا تے من بھی لیا ہے. تیرے نال چنگا کیڑا ہے؟ کتاب النکاح ہے سنن ابن ماجہ. نبی دے صحابی نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے کول بیٹھے نے. آقا فرماندے نے مغیرہ شادی ہو گئی ہے, اللہ دے رسول نہیں, او انصاریاں دا گھر ہے ادھر گل پئی چل دی ہے. آقا فرماندے نے جدے نال تیرا نکاح ہونا ہے وہ لڑکی ویکھی بھی ہے, اللہ رسول ویکھی دے نہیں. فرمایا ایک نظر ویکھ لینی سی تے محبت اور بڑھ جانی سی. یہ نہیں کیا کہ گھنٹہ پیکج پہلو ہی لا لو. ہوں اس طرح ہی کرتے ہیں نا, بولتے نہیں. پتہ لگ جائے بھی فلانی کڑی نہ میری منگنی ہونی ہے شاید تے گھنٹہ پیکج پہلو شروع ہو جاتا ہے. وہ گلاں پہلو ہی مک جاندیاں نے, پھر مہینہ ڈیڑھ ہی لنگدا دوویں جی لترو لتری ہو جاندے. کیوں مولانا افضل صاحب وہ بولتے نہیں یار. کیا موبائل جدوں دا آ گیا نے نوجوان نسل دا بیڑا گرک کر چھڑیا. صحیح گل.
تو لہذا ہوں میں تھانوں مشورہ دیاں گا کہ بچی یا بچے دی منگنی نہ کریا کرو، نکاح کریا کرو جیڑا معاشرہ ہون جا رہا ہے۔ اگر وہ فون تے لگے بھی رہن پھر خامد بیوی تے ہے کہ نہیں، پھر گناہ تے نہیں ہوئے گا۔ نکاح کرو، منگنی ہوں چھڑ دیو، منگنی والا وقت گزر گیا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ فرمان لگے اللہ رسول ہون جاواں، فرمایا نہیں ہون نہیں، سویرے جائیں، رات نو کتھے جانا ہی۔ سویر دی نماز پڑھی، جا دروازہ نے کھڑکایا، وہ انصاری صحابی سن، انصاری پردے دے معاملے بڑے سخت سن۔ ہاں بھی کون؟ مغیرہ۔ یہ تو کدھر آیا بھائی سویرے سویرے؟ وہ انصاری صحابی آندا جی اندر باؤ، دسنا کدھر آیا، ہن گلی تے نہیں دسنا۔ چھوٹا جا ویڑا سی، او دے وچ ایک چارپائی ڈٹھی سی، او دے تے سس بیٹھی ہے پردہ کر کے، تے دوجی چارپائی تے میں بہ گیا۔ ہاں بھائی مغیرہ، یہ نہیں پوچھا کہ ہن گرم چلے گا ٹھنڈا چلے گا، ناشتہ کیڑا پسند، نا نا نا، یہ تے سوال ہی پہ۔ ہاں لین کی آئے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ آندے نے یار تھوڑا ساتھ لو، دسنا کدھر آیا؟ نہیں نہیں تو دس، تو لین کی آئے؟ اے جی وہ تھوڑی جڑی بیٹی جہدے نال میرا نکاح ہونا ہے، میں وہ تھوڑی بیٹی ویکھن واسطے آیا۔ تے انصاری صحابی آندا مغیرہ تیری جرت کیویں پئی ہے ساڈے گھر چ آون دی؟ تینوں پتہ نہیں اسی پردے دے معاملے چ بڑے سخت ہاں، ساڈیاں خاندانی روشاں نے۔ تے حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اچھی نہ بول، پہلو پوری گل تے سن لے، میں آپ نہیں آیا، منو مدینے والے مصطفیٰ نے بھیجے ہے۔ جدو اینی گل کہی ہے، اے صحابی دا ایک رنگ آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، اکھاں جھک گئیاں، زبان بند ہو گئی۔ صحابیہ بھی چپ ہے، صحابی بھی چپ ہے۔ جس لڑکی دا رشتہ کرنا ہے مغیرہ وال، وہ لڑکی اندروں نکل دی ہے، اپنے ماں دی چار پئی تے بیندی ہے، کمر مغیرہ وال کر لیندی ہے، تے جڑا چہرہ وہ دیوار وال کر لیندی ہے۔ پردے چ بول کے آندی ہے، وے مغیرہ میں اللہ دا واسطہ دینی ہاں، تو اٹھ کے چلا جا جے تینوں اللہ دے رسول نے نہیں بھیجیا۔ اللہ نادر مغیرہ آندے نے نہیں نہیں، میں اللہ نو گواہ بنا کے آنا، منو اللہ دے رسول نے بھیجیا ہے۔ یہ لڑکی چار پئی تو اٹھ پیندی ہے، آندی ہے جے تینوں اللہ دے رسول نے بھیجیا ہے پھر مغیرہ تو بھی گواہ بن جا۔ میری ماں ناراض ہوندی ہے ہو جائے، میرا باپ ناراض ہوندا ہے ہو جائے، میرا کنبہ قبیلہ خاندان چھٹدا چھٹ جائے، میں نبی دی حدیث تو اپنی عزت تے غیرت نو قربان کر دینی ہاں۔ اپنے چہرے تو پردہ پرا کر دیندی ہے، آندی ہے مغیرہ تو میرا چہرہ ویکھ لے، تے دوجی گل لے وے میرے محبوب نو جا کے پیغام دے دیں، جدوں میں تھوڑا سنیہا دیتا ہی اقولو سمینا واتانا، کئی جا کے سن بھی لیا تے من بھی لیا۔ او میرے بھائی اینو ہی مسلمان آندے نے میں رفع الیدین کیوں کرنا؟ 650 حدیث ہے رفع الیدین کرن دی، میں تے گلی گلی نگر نگر بستی بستی جا کے میں 1000 دفعہ قرآن پڑھ کے کیا ہے، اور لوگوں میں وضو کر کے قرآن پڑھ کے مسجد ور کے کہنا میرے نبی نے اپنی زندگی چ ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی۔ 1,44,000 صحابہ نے لم یثبت عن احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا یرفع یدیہ، اور 1,44,000 صحابہ نے، امام بخاری نے جز رفع الیدین دے اندر لکھیا ہے نبی دے کسے صحابی کو رفع الیدین دا ترک ثابت ہی نہیں۔ آخری صحابی مکے چ فوت ہوندا ہے، اے دا نام ہے حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ، 110 ہجری چ صحابی فوت ہوندا ہے۔ نبی دی وفات تو بعد صحابی 99 سال زندہ رہا ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ فرماتے نے جنہ دی 200 صحابہ نال ملاقات ثابت ہے، جڑے حضرت امام ابو حنیفہ دے استاد نے۔ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے نے ما رہی تو مثلہ، اے دی مثل کائنات چ بندہ ہی کوئی نہیں۔ عطا بن نبی ربا ہوئے جنہیں رحمت دے پرنالے تھلے بہ کے پوری زندگی نبی دی حدیث پڑھائی ہے۔ عطا بن نبی ربا کہندے نے میں آخری صحابی نو آخری نماز تک ہاتھ سینے تے بن کے رفع الیدین کر دیا نماز پڑھ دیا خود ویکھیا۔ تو آنا منسوخ ہو گئی۔ حضرت وائل بن حجر آندے نے میں 10 ہجری تے آخر تے سردی دے دن نے مدینے چونا، صحابہ نے چادراں لیاں نے، میں چادراں دے تھلیوں دی رفع الیدین کر دیاں خود ویکھیا۔
ਕਿਹੜੀ ਸਨ ਹਿਜਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨਸੂਖ ਹੋ ਗਈ। ਕੱਛਾਂ 'ਚ ਬੁੱਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੱਛਾਂ 'ਚ ਬੁੱਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹਦੀਸ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਵਿਖਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੜੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਤੋਲ ਕੇ ਨੋਟ ਨਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਮਸਲਕ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, शाने मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, सदाकते मसलके अहले हदीस, शेरे पंजाब हाफिज यूसुफ पसरूरी साहब। ہاتھ سینے تے بننا وائل بن اجراند نے کالا صلیت مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یدہ الیمنا علی یدہ الیسرا علی صدرہ، میں نبی پاک دے نال کھڑا ہاں تے میرے نبی نے نماز پڑھی ہے، ہاتھ سجا اتے تے تھلے، کھبا تے دوویں ہاتھ کتے؟ صدر دا معنی کی ہے؟ وہ بولو تے صحیح، سینہ ناف تے ہاتھ بنن والی حدیث تے ذخیرے چ صحیح سند نہ حدیث ہے ہی کوئی نہیں۔ میری جماعت دے سرخیل مولانا زبیر علی زئی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنے مقالات دے اندر لکھے ہے، وہ لوگوں جتھے مرد کلندر لیٹے ہے اللہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما، لکھ دینے میں حدیثاں دیاں کتاباں نو چھان چھڈیا ہے، منو صحیح سند نہ ناف تے ہاتھ بنن والی ایک حدیث بھی نہیں ملی۔ نالے بندہ بندے کو معافی مانگدا ہاتھ کتے بند ہے؟ بنیا جی ذرا کتے بندے ہو؟ ایتھے ایتھے آندے نے یار ماں کہ بندے نو ویکھیا انہیں ہاتھ ایتھے بننے ہوندے، آ کے معاف کری، انہیں لا چھتر لینا ہے، ادھروں غلطی کیتی ہے واگے بارڈر تے ہاتھ پیا بننا ہے۔ تے جے معافی مگانی تنی تے انسان نو وارا نہیں کھاندی ہاتھ بنا کے تنی تے رحمان نو کیویں وارا کھاندی ہے بھائی؟ بولیے۔ تے جدا ٹھڈ ایتھے وے تنی تو تھلے بن کے وکھائے 1000 دا نوٹ دیاں گے کاری لیاس کو لے ہیں وڈے ٹھڈ والا تنی تو تھلے بن کے وکھائے، ساڈا ٹھڈ جتھے مرضی جائے ہاں ٹکا کے سینے تے بننے نے، بول دے نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڈا وڈا بغدر ہے، مینو 14-15 سال ہو چلے نے بغدر سٹ دیاں، کسے حنفی نے جواب نہیں دیتا، نہ کوئی مائی دلال دے سکتا ہے، کسے حنفی مولوی نو جا کے پوچھو۔ حضرت عمر نو خنجر ابو لولو نے نافتے مارے نے، اگر عمر نے ہاتھ نافتے بننے سن ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے؟ جاؤ کوئی دنیا دا حنفی جواب دے جائے، میں اس مولوی نو اپنی گڈی انعام چ دے دیا۔ جاؤ ایک مولوی کہنے لگا ناپ پیچھے ہوندی، میں انہوں لمحہ پا کے چیک کرو دی پیچھے وے کے اگے وے۔ بات 6 کھنجر وجے نے، اے جڑا ناف دا مین زخم ہے اے ہی میرے عمر دی شہادت دا سبب بنیا ہے۔ اتوں دودھ پلاندے نے، دوائی پلاندے نے تے ناف دے زخم نہ باہر آ جاندی ہے۔ میرے عمر نے آخری نماز بھی سینے تے ہاتھ بن کے پڑھائی ہے، دسیا ہے وے او لوگوں قیامت تک مسلک اہل حدیث سچا ہے۔ سورت فاتحہ دی واری آوندی آندا منہ چگ، میں کہا جا حدیث دیاں کتاباں کڈ لے، کنز المال کڈ۔ حضرت نبی علیہ السلام فرماندے نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، جڑا امام دے پیچھے سورت فاتحہ نہیں پڑھدا او دی نماز، بولو خلف الامام دا ہی رولا ہے نا۔ کنز المال لکھن والا بھی کٹر حنفی ہے، اہل حدیث نہیں حنفی ہے۔ تے خلف الامام دے لفظ نے 12 سندان آندے نے، 12 دیاں 12 اسناد ہی جید نے، ایک سند بھی ضعیف نہیں۔ آئیے ذرا آگے میں چلا، حضرت وائل بن حجر آندے نے من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب، آقا نے فرمایا جڑا امام دے پیچھے نماز پڑھدا انہوں چاہیے سورت فاتحہ پڑھے، جے فاتحہ نہیں پڑھنی تے مسیتے کی لین آئے ہو۔ شیخ القرآن فرماندے ہوندے نا ایک بندہ چوتھی منزل تے رہندا ہے، ایک نے تھلے آن کے بیل دیتی ہے، اوتوں تھلے آیا ہاں بھی کدھر آئے کتے نہیں، بیل کیوں دیتی ہے ویسے ہی، انہوں دا علاج چتر ہے کہ نہیں بول دے نہیں۔ ایک بندہ دکان بند کردا ہے، وضو کردا ہے، مسیتے آن کے سبحان اللہ پڑھدا ہے، بیل دیندا ہے، رب تو آندن کدھر آیا، اے کتے بھی نہیں تے پھر ایتھے کی لینا ہے۔
شیخ القرآن فرماندے ہوندے چھنکنا لینا ہے کی لینا ہے جے فاتحہ نہیں پڑھنی آیا کیوں ہے آساں پہلے دیتی اتو آواز ہے تسی کی لینا آئے ہو آساں کہ الحمدللہ رب العالمین اتو آواز ہے حمیدانی عبدی الرحمن الرحیم اسنا علی عبدی مالک یوم الدین مجدنی عبدی آقا فرماندے نے ابو ہریرہ جس نماز سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے ہیا خداجن و ناقص ہے حافظ محمد گودلوی محدث زمان ہے کتاب لکھی فاتحہ دے اتے خداج دا دے ترجمہ لکھ دے نے او اونٹنی دے 3 مہینے دے بچے نو عربی چ خداج کیا جاندا ہے او دا بچہ کسے کم دا نہیں تے جس نماز چ سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز بھی کسے کم دی نہیں سمجھ آؤں ڈئی جی کوئی نہ ولزوالین اے تے حدیثاں تے بہت نے میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے ولزوالین آمین آقا فرماندے نے آمین ایڈی اچھی کہو تھوڑی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ اللہ تھوڑی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا حضرت علی آندے نے اسی آمین ایڈی اچھی آنے کھجور دا چھت پتیاں دا سی کھجور دے پتیاں دا کم جاندا سی ایک انفی کہن لگا تسی ہولی نہیں آندے میں ہی دوں چ ہولی آنے تینا چ اچھی آنے میں تو ہولی بھی نہیں آندا اچھی بھی نہیں آندا آندا نہیں ہولی آنا میں فاتحہ پڑھنا ہے نہیں تو میں آمین کیڑے ویلے آنا ہے فاتحہ پڑھے گا تو آمین کہے گا نا اسی رکوع چ جانے رکوع تو اٹھنے سمی اللہ ہولی من حمیدہ تے کی پڑھ دے ہو ربنا ولکل حمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی منو کیڑے ویلے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ یاد آئے ایک بندان کے آندہ عمر بن عبدالعزیز افضل کے امیر معاویہ افضل نے عبداللہ بن مبارک فرماندے نے اوے کی پوچھنے پیا عمر بن عبدالعزیز دے 600 عمر بن عبدالعزیز بھی ہوئے تے امیر معاویہ دے گھوڑے آندے نک دے اندر جڑی مٹی وڑی ہے اس مٹی دا بھی مقابلہ نہیں کر سکدے تے امیر معاویہ ہوئے جنہیں نبی دے پیچھے نمازاں پڑھیاں نے تے آقا نے سمی اللہ لمن حمیدہ کیا ہے تے امیر معاویہ پیچھو ربنا ولکل حمد حمدن کثیرن بھی پڑھ دے رہے نے صحیح بخاری دی روایت ہے ایک صحابی پیچھو آندا ہے کالی کالی آندا ہے آن کے آقا نے سمی اللہ لمن حمیدہ کیا انہوں سا چڑھیا تے ربنا ولکل حمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی نکلدا ہے تے جدوں سا چڑھیا سی اونچی نکلدا ہے آقا نے نماز پڑھائی ہے فرمایا کون ہے جن نے کلمے پڑھے نے وہ صحابی آندا ہے میں گھبرا گیا میرے کو اونچی پڑھے گئے نے آقا فرماندے نے کون ہے جن نے کلمے پڑھے نے اللہ دے رسول میں پڑھے نے فرمایا جدوں تو ایک کلمے پیا پڑھنا سے میں اپنی اکھاں نہ ویکھیا آسمان تو تیاں دے اوتے 40 دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے انہاں کلمیاں دا ثواب لکھن آئے سن اور اج بھی اہل حدیث 39 فرشتے آوندے نے پر آوندے وہابیاں دی مسیتیں نے کیونکہ ساڈے تو علاوہ دعا پڑھ دے کوئی او بول دے نہیں ادھر تے رکوع تو سیدھے بھی نہیں ہوندے ایک منو کہن لگا بکھاؤ ہاں 39 فرشتے اور میں کیا کملیا میں 39 فرشتے اتر دے ویکھ بھی لواں ویکھ کے بھی فرشتیاں تے اتنا یقین نہیں جنہ منو محمد دی زبان تے یقین جدوں میرے محبوب دی زبان نبوت نے فرما چھڑیا ہے پھر جہان غلط ہو سکتا ہے سونے محمد دی زبان ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اوے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں دل نبی دے نظارے کولو رج دئی نہیں آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لے آ فلک سج دئی نہیں ساڈے نبی نو لے آ فلک دل نبی دے نظارے کولوں
سوا لکھ پیغمبر وچوں رب وکری شان عطائی ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی میرا پیر جدوں ساڈا پیر جدوں وی بولے توحید دے موتی رولے سونا گل ادوں سی کردا جدوں ہوندا سی حکم الہی وآخر دعوانا ایویں سمجھو تمید بج گئی اگلی تقریر پھر کرانگے وآخر دعوانا